السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اپ گریڈ یور سیلف۔ اس کتاب کا نام ہے آپ کا بچہ کیسے کامیاب ہو۔ اس کتاب کے 2 یونٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں۔ یونٹ نمبر 7 ہے اچھے بنو۔ گیری اسکول میں ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہی نظر آتا تھا۔ ٹیچر اس کے والدین سے شکایت کرتے کہ وہ کبھی اپنی سیٹ پر نہیں ٹکتا، اپنی باری کا انتظار نہیں کرتا اور بہت زیادہ باتیں کرتا ہے۔ اس کے والدین نے اس سے بات کی اور اس کی ماں نے بتایا کہ ہر دفعہ میں اس سے کہتی ہوں آج تم اچھے بچے بن جاؤ گے نا، وہ ہمیشہ جواب دیتا ہے ہاں، یا وہ اس کو بتاتی ہے آج اچھے شہری بننا یاد رکھنا۔ ظاہر ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گیری کا مسئلہ حل نہ ہوا۔ آپ کتنی مرتبہ یہ سنتے ہیں اچھے بنو، مصیبت میں نہ پڑو، رویہ صحیح کرو، اپنے ٹیچر کو تنگ مت کرو، اپنے ٹیچر کی بات مانو، صحیح ہو جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ دراصل اس قسم کے بیانات بچوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، اسی لیے ان کے رویے بے اثر ہی رہتے ہیں۔ عام بیانات بچوں کو اپنی حدوں کا تعین کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی جب آپ کہتی ہیں اچھے بچے بن جاؤ یا مصیبت میں نہ پڑو تو بچے اس قسم کے بیانات کا مطلب اپنی مرضی سے اخذ کرتے ہیں۔ ہماری مثال میں گیری شاید یہ سوچ سکتا تھا کہ وہ اچھا بچہ صرف اسی صورت میں بن سکتا ہے اگر اس کو روزانہ کلاس سے نکالا جائے، یا وہ دن میں 1 دفعہ کلاس سے نکالے جانے اور 2 دفعہ دھینگا مشتی کرنے سے ہی اچھا بچہ بن رہا تھا۔ زیادہ تر بچے مخصوص قسم کے مطالبات کی توقع کرتے ہیں۔ خود سے ہی پوچھئے کہ کس قسم کا رویہ ایک اچھے بچے یا معزز شہری کا تعین کرتا ہے۔ قسمیں نہ کھانا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، وقت کی پابندی کرنا۔ اگر ایسا ہی ہے تو ان باتوں کو بچوں پر واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو مخصوص انداز میں واضح کریں۔ بلا شبہ جیسا کہ پہلے بیان میں ہو چکا ہے، بعض بچے بخوشی آپ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ مصیبت میں نہ پڑو یا ٹیچر کی بات پر دھیان دو، بچوں کی اکثریت کے لیے یہ باتیں سر سے گزر جاتی ہیں اور ان کے منفی رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یونٹ نمبر 8 ہے تم نے ایسا کیوں کیا؟ وائی ڈیڈ یو ڈو اٹ؟ پیرنٹ: بیلی تم نے اسکول سے ربڑ کیوں چرایا؟ بیلی: میں نہیں جانتا۔ پیرنٹ: سیدھی بات بتاؤ، تمہیں پتہ ہے؟ بیلی: کیوں؟ پیرنٹ: زیادہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ بیلی: نہیں۔ پیرنٹ: پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ بیلی: کیونکہ ٹامی نے کہا تھا۔ پیرنٹ: ٹامی تو آج اسکول سے غیر حاضر تھا، تو تم مجھ سے جھوٹ بولتے ہو۔ جب والدین کیوں کہتے ہیں تو اس قسم کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ والدین اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ان کے بچوں کے پاس ان کے غلط کاموں کی دلیل ہونی چاہیے اور اس کو پوچھنے پر اصرار کرتے ہیں۔ تاہم جب بچوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تو انہیں جھوٹی کہانیاں گڑھنی پڑتی ہیں۔ پھر جب بچے کے جھوٹ پہ والدین اور ناراض ہو جاتے ہیں، بچوں سے ان کے کسی غلط کام کی وضاحت طلب کرنا ان کے رویے میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ بچے دوربین یا خود کا تجزیہ کرنے کی اہلیت سے عاری ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ نفسیات دانوں نے برسوں سے یہ تحریک کے پوشیدہ رازوں کو جاننے کی سعی کی ہے۔ کسی طرح ایک بچہ آپ کو میں چاہتا تھا یا میں نہیں جانتا سے زیادہ بتا سکتا ہے، جبکہ سچ بھی یہی ہو۔ والدین کو بچوں سے ان کے کردار کی وضاحت صرف اسی صورت میں ہی طلب کرنی چاہیے اگر وہ ان کے اعمال کو برحق کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ اگر اس طرح کی کوئی بات نہ ہو تو سوالات پوچھنے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ کا بچہ ہفتے میں تیسری بار دھینگا مشتی کر چکا ہو یا ہوم ورک کرنے میں مسلسل تعطل کرتا ہو تو کیا کوئی ایسا جواز ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں کہ ہاں واقعی اس کام کا جواز بنتا ہے، سو اسے جاری رکھو۔ اکثر ہم اپنی نفسیاتی تحقیق کے دوران یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد بچے کو کس کام سے روکنا ہے۔ ایک باپ اور اس کے 8 سالہ بچے ایڈی، جو کہ ایک ماہ میں 4 دفعہ لڑائی جھگڑا کر چکا ہے، کی گفتگو میں بھی اس قسم کی بے اثر گفتگو کی واضح مثال ملتی ہے۔ ایڈی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح لڑنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ دیکھو، ہر شخص کو دوسروں سے سمجھوتا کرنا اور دوسروں کے نقطۂ نظر سراہنا ضرور آنا چاہیے۔ ہمارے ملک کی بنیاد بھی اسی چیز پر ہے کہ ہر شخص اختلاف کا حق رکھتا ہے۔ تشدد کسی مسئلے کا بھی حل نہیں ہے، اس سے صرف دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بات بہت اچھی تھی، بہر افسوس ایڈی اپنے باپ کی بات کو سمجھ نہ سکا۔ جب اس سے ان کے باتوں کے الفاظ دہرانے کو کہا گیا تو وہ بولا، انہوں نے ملک کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔
ایڈی کے باپ کی غلطی یہ ہے کہ اس نے بچے کو قائل کرنے اور اس کے رویے کو بدلنے کی غرض سے جو گفتگو کی وہ ضرورت سے زیادہ تھی۔ والدین کا بچوں کے ساتھ گفتگو کرنا ضروری اور لازمی ہے، تاہم گفتگو سادہ ہونی چاہیے اور اس کو 1 یا 2 دفعہ سے زیادہ دہرانا نہیں چاہیے۔ اس سے بچہ کچھ کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، نہ کہ اس کام کے جواز کی۔ حد درجہ وضاحت میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد اس یقین پر ہوتی ہے کہ اگر ایک دفعہ بچہ یہ سمجھ گیا کہ مجھے کیوں یہ کرنا چاہیے یا مجھے کیوں یہ نہیں کرنا چاہیے تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ یہ درست نہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اچھی سمجھ رکھنے کے باوجود سگریٹ نوشی، زیادہ کھانا یا شراب نوشی نقصان دہ ہے اس سے باز نہیں رہتے۔ اگر بالغوں کی صورتحال یہ ہے تو یہ وضاحتیں اور دلائل بچوں پر کیوں کر عمل کریں گے؟ جب استدلال کے پیچھے واضح مطالبہ نہ ہو تو بچے کو انتخاب کا موقع مل جاتا ہے، یعنی بچے کو اپنے نقطۂ نظر سے یہ فیصلہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ آیا یہ دلائل اتنے اہم ہیں کہ رویہ تبدیل کرنا پڑے۔ بچے یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر والدین کی سوچ میں سے کسی طرح کوئی نقص مل جائے تو انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہوشیار بچہ جیسے یہ کہا جائے کہ اگر تم نے اسکول میں بہتر کارکردگی نہ دکھائی تو تمہیں زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جواب میں ان کامیاب اور بڑے لوگوں کے نام گنوانے لگے جنہیں اسکول سے نکالا گیا تھا یا جو اسکول میں فیل ہوئے تھے۔ کارل سینبرگ کے نام سے اکثر اس حوالے سے لیے جاتے ہیں۔ بچوں سے بحث مطلوب رویے کی بجائے گرما گرم بحث کی طرف لے جاتی ہے۔ اس سے بچہ اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ چیزوں کو مطلوعی کر کے والدین کا نقطۂ نظر بدلا جا سکتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ حد درجہ وضاحت اور استدلال سے بچہ اس شبہے کا شکار ہو جاتا ہے کہ والدین بھی اپنے نقطۂ نظر پر پروثوق نہیں ہیں۔ والدین بچوں کو کسی کام کی طرف مائل کرنے کی غرض سے معاملات کی بہت زیادہ وضاحت کر دیتی ہیں، تاہم کسی کو کسی کام کی طرف مائل کرنے کا کوئی حربہ نہیں ہے۔ آپ دوسروں کے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے بچے اسکول کو پسند نہیں کرتے اور اس سلسلے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، تاہم اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کے رویے میں تبدیلی نہیں لا سکتے اور اسی طرح اس کے تعلیمی تجربے کو وسعت نہیں دے سکتے۔ اس قسم کا معاملہ 12 سالہ آرنولڈ کے ساتھ تھا، جس کی کارکردگی ریاضی کے مضمون میں تو بہترین تھی لیکن دوسرے کسی مضمون میں وہ نہیں چلتا تھا۔ ریاضی میں تو وہ 1 گریڈ لے لیتا لیکن باقی مضامین میں فیل ہو جاتا۔ اس کے لیے علیحدہ ٹیوشن کا انتظام بھی کیا گیا مگر بے سود۔ جب اس کے والدین اس مسئلے کے حل کے لیے فیملی تھراپی کے لیے آئے، اس موقع پر ان کی جو گفتگو ہوئی وہ کچھ یوں ہے: تھراپسٹ: آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے کہ آرنولڈ ایک مضمون میں تو ٹھیک ہے مگر پھر بھی تاریخ، انگریزی اور جغرافیہ میں بظاہر اسے مشکل کا سامنا ہے؟ فادر: بات بڑی سیدھی ہے۔ آرنولڈ کو ریاضی سے بڑا لگاؤ ہے۔ وہ تو ٹی وی دیکھنے یا دوستوں کے ساتھ کھیلنے پر ریاضی کا ہوم ورک کرنے کی ترجیح دیتا ہے۔ وہ جنونی ہے، یہاں تک کہ جتنی ڈائس یا کارڈ گیمز بھی وہ کھیلتا ہے وہ ریاضی سے متعلقہ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ پیدائشی ریاضی دان ہے۔ مدر: جتنا یہ نمبرز میں دلچسپی لیتا ہے اتنا ہی دوسرے مضامین سے دور بھاگتا ہے، اسی لیے یہ کبھی ان مضامین کا ہوم ورک نہیں کرتا۔ خدا جانتا ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کی دلچسپی تاریخ کے مضمون میں بھی ہو۔ ہم اسے ماضی کی عظیم شخصیات کے بارے میں ہونے والے پلیز میں لے کر گئے ہیں، یہاں تک کہ ہم واشنگٹن ڈی سی کی ٹرپ پر بھی گئے ہیں، لیکن یہ ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ آرنولڈ: میرے لیے یہ سارے نام اور تاریخیں یاد رکھنا بہت مشکل ہے۔ ان سب کو گزرے اتنا وقت ہو گیا ہے، اب ان کی طرف کون دھیان دے؟ پہلے تو یہ نتیجہ آسانی سے نکالا جا سکتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو آرنولڈ ریاضی کے علاوہ کسی مضمون میں دلچسپی ظاہر نہیں کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آرنولڈ کی تاریخ اور انگریزی سے بظاہر اکتا ہٹ اس کے والدین کو اس طرح مائل کرنے کی کوشش کے رد عمل کے طور پر ہے۔ بالآخر اس کے والدین کو احساس ہو گیا کہ ان کی تمام کوششیں بے سود ہیں۔
انہوں نے ارنولڈ کے جذبات کو ان کے حال پہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور صرف اتنا مطالبہ کیا کہ وہ جس طرح ریاضی کا ہوم ورک کرتا ہے اسی طرح دوسرے مضامین کا بھی کر لیا کرے۔ کچھ ماہ بعد ارنولڈ کے والدین دوبارہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ اب وہ نہ صرف سارے مضامین میں اے اور بی گریڈ لے رہا ہے بلکہ وہ ان مضامین میں اتنی ہی دلچسپی لیتا تھا جتنی پہلے وہ ریاضی میں لیا کرتا تھا۔ بے شک تمام بچے اس قسم کے حالات میں اس طرح کا رویہ نہیں دکھاتے۔ کچھ بچے ہوم ورک کرنے اور گریڈ بنانے کے باوجود ان مضامین کو ناپسند کرتے ہیں۔ تاہم اس اور اس جیسے کئی دوسرے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب والدین کی توجہ کا مرکز براہ راست تبدیلی رویہ ہو تو بچے کے جذبات خود ہی اپنے ساتھ نمٹنے کے لیے آزاد ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی تربیت پر اور ٹاپک سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔